السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ ادوار کے لوگوں میں سے ایک شخص کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، اب اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو وہ اس سوال کو لے کر جواب کی تلاش میں نکل پڑے۔ تو راستے میں اسے ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ بھئی یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ راہب اس شخص کو کہا جاتا ہے جیسے آج کل کے دور میں کسی اللہ کے ولی کو، نیک متقی انسان کو بزرگ کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں بھی ایسے متقی انسان کو راہب کہا جاتا تھا، جو عبادت گزار ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی دین حق پر ہوتا تھا، جس کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو وہ شخص جب اس راہب کے پاس پہنچا تو اس سے سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے کہ میں نے اتنے بندوں کو قتل کیا ہے؟ تو اس راہب نے کہا کہ لگتا بہت ہی مشکل ہے کہ کیونکہ تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو وہ شخص اس راہب کو قتل کر دیا، اس راہب کو بھی مار دیا۔ اب اس نے اپنے قاتلوں کی ایک سینچری مکمل کر لی، 100 بندوں کو قتل کر دیا، لیکن اس کو اپنے سوال کا جواب نہ ملا۔ تو وہ اسی سوال کو لے کر ابھی وہ سفر کر ہی رہا تھا کہ راستے میں ایک دوسرے راہب سے ملاقات ہو گئی اور اس سے پوچھا کہ تو بتا کہ کیا مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے کہ میں نے اتنے بندوں کو قتل کیا ہے، 100 بندوں کو میں نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ اس طرف ایک بستی ہے کہ جس کو بصرہ کہا جاتا ہے۔ بھئی یاد رکھیے، بصرہ یہ جو ابھی شہر ہے عراق کا جس کو بصرہ کہا جاتا ہے، یہ وہ بصرہ نہیں ہے، وہ ایک بستی تھی جس کو بصرہ کہا جاتا تھا۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہ اس طرف ایک بستی ہے جس کا نام بصرہ ہے، اور دوسری طرف دوسری بستی ہے جس کا نام کفرہ ہے۔ تو بصرہ میں رہنے والے لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جیسے اعمال جنتیوں کے ہیں، جنت جانے والے اعمال کرتے ہیں، تو وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں۔ اور کفرہ ایک ایسے لوگوں کی بستی ہے کہ جس میں وہاں پر رہنے والے لوگ جہنمیوں والے کام کرتے ہیں، انتہائی بدکار قسم کے آدمی اس بستی کفرہ میں رہتے ہیں۔ تو اگر آپ اس بستی بصرہ میں چلے گئے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرما لیں۔ تو وہ شخص کہ جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، اب وہ بستی بصرہ کے اندر جانے لگا۔ اس بستی کی طرف اس نے اپنے قدم اٹھانا شروع کیے کہ راستے میں ہی اس کو موت واقع ہو گئی، وہ راستے میں ہی انتقال کر گیا۔ تو اب فرشتے، ایک رحمت خداوندی والے فرشتے آگے، وہ اپنی طرف اس کو کھینچنے لگے، وہ اس کو اپنی طرف اٹھانے لگے، اور دوسری طرف عذاب خداوندی والے فرشتے آگے، وہ اس کو اپنی طرف کھینچنے لگے اور اس کو اٹھانے لگے۔ وہ رحمت خداوندی والے فرشتے کہتے تھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اب یہ توبہ کے ارادہ سے نکل پڑا تھا، تو بس اب ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ تو عذاب خداوندی والے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، تو ہم اس کو جہنم لے جائیں گے۔ ابھی ان کے درمیان یہ تکرار ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے پوچھا کہ خیر ہے، آپ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ بھئی یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں، ایسی تمام باتوں سے باخبر ہوتے ہیں
ہاں باقی اللہ تعالیٰ عزیز و حکیم ہیں، وہ غالب حکمت والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ ان سب کے جاننے کے باوجود بھی پھر بھی اپنے بندوں سے، اپنے فرشتوں سے ایسے سوالات کرتے ہیں۔ اب جیسے دنیا کا ایک نظام ہے کہ جی فلاں بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، یا فلاں بندے کی ڈیتھ ہوئی کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، تو یہ تو بہانے ہیں بھئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لیکن بس اس کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ان تمام حکمتوں کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ سب کو جاننے کے باوجود بھی فرشتوں سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھی خیر ہے، آپ کس بات پر لڑ رہے ہو؟ تو رحمت خداوندی والے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، کہ یہ اب توبہ کی ارادہ سے نکل چکا تھا، تو اس لیے ہم اس کو اب جنت میں لے جائیں گے۔ اور عذاب خداوندی والے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، اس نے 100 بندوں کا قتل کیا تھا، اب ہم اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ اس کے قدموں کی ناپ کر لو کہ اس کے قدم بصرہ کی طرف زیادہ پڑتے ہیں یا کفرا کی طرف۔ اگر جس کی طرف اس کے قدم زیادہ ہوں تو انہوں نے ناپ کیے تو وہ کفرا سے بصرہ کی بستی سے قریب کچھ انچوں کا ہی فاصلہ تھا کہ وہ بصرہ کے قریب تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے ہی بہانے ڈھونڈتی ہے کہ جیسے ایک والدین کی اولاد نافرمان ہوتی ہے نا، والدین بے شک اس کو عاق نامہ دے دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، دھکے دے کر نکالتے ہیں، چاہے جس طریقے سے بھی نکالتے ہیں نا ناراض ہو کر، لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر یہ ایک بات رہتی ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ واپس آئے گا، کبھی نہ کبھی اس کو پچھتاوا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس کی راہ کو تکتے رہتے ہیں، ہمیشہ اس کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی یہ نافرمان اولاد ضرور پچھتائے گی اور سوچے گی اور واپس آئے گی۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ایسے ہی ہوتی ہے اپنے بندے کے ساتھ کہ جتنا ہی بندہ گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت اس بندے کی تلاش میں رہتی ہے کہ کبھی تو اس کو اپنے رب کا احساس ہوگا اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اپنے رب کی دربار میں آئے گا۔ ہاں چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو نا بھائی، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنی دربار کے دروازے بند نہیں کیے، چاہے وہ 100 بندوں کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے اعمال نامے میں گناہ ہی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خطا کار ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے گناہ گار بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے، اپنی بارگاہ کے دروازے بند نہیں کیے۔ بس بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔